ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہندوستان میں کرنسی نظام کو زیادہ پائیدار اور محفوظ بنانے کی سمت میں ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے مرکزی حکومت نے 10 اور 20 روپے کے پلاسٹک نوٹوں کے فیلڈ ٹرائل کی منظوری دے دی ہے۔ حکومت نے دونوں مالیت کے 1 ارب یعنی مجموعی طور پر 2 ارب پلاسٹک نوٹ جاری کرنے کے منصوبے کو منظوری دے دی۔ لوک سبھا میں اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ کی مسلسل نعرے بازی کے درمیان منگل 11 اگست کو کیرالہ نام کی تبدیلی بل 2026 کو صوتی ووٹ سے پاس کر دیا۔ اس بل میں ریاست کیرالہ کا نام بدل کر کیرالم کرنے کی تجویز ہے۔ ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی کو کلکتہ ہائی کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ ہندی نیوز پورٹل کی رپورٹ کے مطابق عدالت ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ کے خلاف درج ایف آئی آر کے 16 معاملات میں عبوری راحت دے دی ہے۔ تمل ناڈو اسمبلی نے منگل کو قرارداد منظور کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے نیشنل ایلیجبلٹی کم انٹرنس ٹیسٹ نیٹ ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ریاستی حکومت نے اس مرکزی داخلہ امتحان کے خلاف اپنے دیرینہ موقف کو ایک بار پھر دہرایا ہے۔ بہار اسمبلی میں حزب اختلاف کے قائد و آر جے ڈی کے رہنما تیجسوی یادو نے سرکاری اسکولوں میں اردو، عربی اور فارسی اساتذہ کے تبادلے، امداد یافتہ مدارس و سنسکرت اسکولوں کے اساتذہ ملازمین کی بقایا تنخواہ کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سامراٹ چودھری کو خط لکھا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی خط کی کاپی شیئر کی ہے۔ کانپور ایکسپریس وے مسلسل سرخیوں میں، اب تک تقریباً 65-70 مقامات پر سڑک دھنسنے کا معاملہ سامنے آ چکا ہے، یعنی ایکسپریس وے پر مبینہ بدعنوانی کے کم از کم 70 نشانات ظاہر ہو چکے ہیں۔ اپوزیشن پارٹیاں اس کے خلاف لگاتار آواز بھی اٹھا رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں سڑک دھنسنے کے بعد سے اس ایکسپریس وے پر ٹول ختم کر دیا گیا تھا۔ ملک میں جعلی کرنسی کے خاتمے کے لیے حکومت اور ریزرو بینک آف انڈیا کی جانب سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جعل سازی، جعلی نوٹ مارکیٹ میں پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تازہ واقعے میں پولیس نے جعلی کرنسی فروخت کرنے کی کوشش کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ مہاراشٹر کے ممبئی کے مضافاتی علاقے ویرار میں ممبئی احمد آباد نیشنل ہائی وے پر ایک کار سے تقریباً 1 کروڑ روپے مالیت کے جعلی نوٹ ضبط کیے گئے۔ یوٹیوب پر نئے چینل شروع کر کے آمدنی حاصل کرنے کے خواہش مند کریٹرز کے لیے کمپنی نے نئے اور سخت قواعد متعارف کرا دی ہے۔ یوٹیوب نے اپنے پارٹنر پروگرام وائی پی پی کے ضوابط میں ترمیم کرتے ہوئے نئی رہنمایانہ ہدایت جاری کر دی ہے۔ سال 2018 کے بعد پہلی مرتبہ ان قواعد میں بڑی تبدیلی کی گئی ہے۔ کمپنی کے مطابق یوٹیوب شارٹس کو روزانہ 200 ارب سے زائد ویوز مل رہے ہیں۔ ادھر کرناٹک ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں واضح کیا، اگر کسی مسلمان جوڑے کا نکاح پہلے مسلم پرسلہ یعنی شریعت کے مطابق انجام پاتا ہے، بعد میں اسے اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت صرف رجسٹر کرایا جاتا ہے، تو محض رجسٹریشن کی بنیاد پر اس نکاح کی قانونی حیثیت تبدیلی نہیں ہوتی۔ ایسا نکاح بدستور مسلم پرسلہ کے تحت ہی سمجھا جائے گا اور اسپیشل میرج ایکٹ کی طلاق سے متعلق دفعات خود بخود اس پر لاگو نہیں ہوں گے۔ حیدرآباد شہر کے پنجا گٹھا علاقے میں واقع ہندو شمشان گھاٹ سے 6 ماہ کی ایک شیرخوار بچی کی تدفین کے صرف 4 دن بعد لاش غائب ہونے کا حیران کن معاملہ سامنے۔ اس واقعے نے نہ صرف متاثرہ خاندان بلکہ پورے علاقے میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ خاندان پہلے 1 دن کے وقفے سے اپنے دونوں جڑواں بچوں کو بیماری کے باعث کھو چکا ہے۔ مہاراشٹر کے گڑھ چرولی ضلع میں واقع گروکل آشرم اسکول میں سانپ کے ڈسنے سے 3 طالبات کی موت ہو گئی۔ گڑھ چرولی ضلع کے دھانور آشرم اسکول میں پیر کی رات کھانا کھانے کے بعد طالبات فرش پر سو رہے تھے۔ اسی دوران سانپ کے کاٹنے سے انو، دیپکا اور سشمتا کی موت ہو گئی۔ چین کے وسطی علاقے میں ہیوبئی میں شدید سمندری طوفان ڈالفن کا اثر مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ منگل کے روز طوفان کے اندرونی علاقوں میں پہنچنے کے ساتھ انتظامیہ نے کئی سیاحتی مقامات کو بند کر دیا اور تعمیراتی کاموں پر پابندی عائد کر دیا۔ ماہرین موسمیات نے ریاست کے شمال مغربی پہاڑی علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ روس کی سپریم کورٹ نے پیر کو حکم دیا ہے کہ یوکرین میں کرمنل کی فوجی کارروائی مخالفت کرنے والی واحد سیاسی پارٹی کو آئندہ ماہ ہونے والے پارلیمان انتخاب کے لیے ہٹا دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کرمنل کے حامی پارٹی کی اپیل کے بعد یابلو کو، جس کا روسی زبان میں مطلب ہے سیب کی، رجسٹریشن منسوخ کر دی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی جرمنی کے وزیر خارجہ یوہان وادے فل نے فون پر بات چیت کے دوران
علاقائی صورتحال، آبنائے ہرمز کی سلامتی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کے اس دوران عراقچی نے آبنائے ہرمز میں پیدا ہونے والی کشیدگی اور عدم تحفظ کے لیے امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کو ذمہ دار قرار دیا اور سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ شام میں سابق صدر بشار اسد کے دور حکومت میں چلائے گئے خفیہ جوہری پروگرام سے منسلک کچھ جوہری مواد ایک خفیہ جگہ پر زمین کے اندر دبا ہوا ہے۔ اب اسے وہاں سے ہٹانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ امریکہ اسرائیل اور شام کے درمیان کئی مہینوں تک کی بات چیت کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ امریکہ کی وفاقی عدالت نے اسپائنل امپلانٹ کمپنی کی ہند نژاد چیف مالیاتی افسر کو 4 ماہ قید کی سزا سنائی۔ وہ سرجنوں کو رشوت دینے کے معاملے میں قصوروار پائے گئے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ سی ایف او نے کمپنی کی مصنوعات استعمال کرنے کے لیے سرجنوں کو رشوت دینے کی کوشش کی ہے۔ قابض ظالم صہیونی درندوں کی اسرائیلی عدالت نے سالم کیمپ میں واقع فوجی عدالت میں 67 سالہ رہنما اسیر عطا حسن عطیہ رمیلات کو 42 ماہ قید بامشقت اور 5000 شیکل جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ غازہ میں درجنوں فلسطینی صحافیوں نے پیر کے روز الجزیرہ چینل سے وابستہ اپنے 8 صحافی ساتھیوں کی اسرائیلی بمباری میں شہادت کی پہلی برسی منائی۔ الشفا ہاسپٹل کے قریب منعقدہ ایک احتجاجی مظاہرے کے دوران صحافیوں نے حقیقت کو دنیا تک پہنچانے، فلسطینیوں کی تکالیف کو اجاگر کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ قابض ظالم صہیونی درندوں نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر طولکرم کے مشرق میں واقع عزبہ شوفا کے مقام پر ایک فلسطینی شہری کو اپنا کمرشل اسٹور خود قتل و مسمار کرنے پر مجبور کر دیا۔ مقامی ذرائع نے اطلاع دی قابض ظالم صہیونی درندوں نے شہری عبدالفتاح ابو بکر کو طولکرم کے مشرق میں عزبہ شوفا میں ان کے کمرشل اسٹور جو کہ ان کی آمدنی کا واحد ذریعہ ہے کو خالی کرنے، مسمار کرنے پر مجبور کیا۔ ناظرین اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔